بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا لقب الزہرا یعنی روشن چہرے والی، البتول یعنی دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ رہنے والی، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے چند سال بعد ہوئی۔ بچپن سے ہی آپ نے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف، تانے، پتھر اور مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ مقام کسی عام بیٹی کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ قرب خاص کا اعلان ہے۔ جب مکہ میں ظلم کی انتہا ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئیں تو ننھی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بابا کا سہارا بن گئیں۔ جب ابو جہل نے حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی ڈالی تو فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں، گندگی ہٹائی، آنسوؤں سے سر دھویا اور دعا کی۔ یہ وہی بیٹی تھیں جسے بعد میں ام ابیہا کہا گیا، یعنی اپنے باپ کی ماں، کیونکہ وہ والد کے لیے ماں جیسی شفقت رکھتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں ان سے ملتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا، نہ چال میں، نہ گفتگو میں، نہ نشست و برخاست میں۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن پہلے آپ نے فاطمہ کو بلایا اور دو باتیں کان میں فرمائیں۔ پہلی بات پر وہ رو پڑیں کیونکہ بتایا گیا کہ وصال قریب ہے۔ دوسری بات پر مسکرا دیں کیونکہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے شاہانہ زندگی نہیں گزاری، چکی پیستی تھیں، پانی بھرتی تھیں، گھر کی صفائی کرتیں، بچوں کی پرورش کرتیں، کھانا پکاتی، کپڑے سیتیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے مگر شکایت نہ کرتیں۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فاطمہ کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، کوئی خادم عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہی تسبیح فاطمہ آج تک امت کا خزانہ ہے۔ گھر میں اکثر فاقہ ہوتا، ایک دن صرف چند روٹیاں تھیں، سب کو کھلا دیا، اپنی روٹی رکھی ہی تھی کہ دروازے پر سائل آ گیا۔ آپ فوراً اپنی روٹی بھی دے دیں۔ فرمایا، وہ 2 دن سے بھوکا ہے، میں 1 دن اور صبر کر لوں گی۔ یہ وہ مقام ہے جس پر قرآن میں آیت نازل ہوئی، اور وہ اپنی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رات بھر نماز پڑھتیں، سحری کے وقت ہاتھ اٹھاتیں اور سب سے پہلے دعا کرتیں، یا اللہ میرے رسول کی امت پر رحم فرما۔ امام حسن نے پوچھا، اماں جان اپنے لیے بھی دعا کریں؟ فرمایا، بیٹا پہلے ہمسایہ پھر گھر۔ یہ سوچ امت کی ماں کی سوچ ہے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور اس پر پردہ ڈالنا۔ آپ نے حیا کی وہ مثال قائم کی کہ دنیا یاد کرتی ہے۔ آپ فرمایا کرتی تھیں، بہترین عورت وہ ہے جو نہ غیر محرم کو دیکھے اور نہ غیر محرم اسے دیکھے۔ آپ نے شیب ابی طالب کی بھوک دیکھی، ہجرت کی تکلیف دیکھی، جنگوں کا دور دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دیکھا، لیکن کبھی شکوہ نہ کیا۔ آپ کے 4 بچے تھے، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم۔ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فاطمہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ فاطمہ کی سیرت میں عورت کے لیے مکمل نمونہ موجود ہے۔ امام احمد رضا خان نے نعت میں فرمایا، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، یعنی رسول اللہ کے دل کا سکون فاطمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ کا بھی وصال ہو گیا۔ عمر تقریباً 29 سال تھی۔
حضرت علی رو رہے تھے، فرمایا آج صرف فاطمہ نہیں گئیں بلکہ امت کے لیے دعا کرنے والا ایک عظیم ہاتھ اٹھ گیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بیٹی کی مثالی صورت، بیوی کی کامل مثال، ماں کی عظیم تربیت، عابدہ کی شان، صبر کی تصویر، ایثار کی علامت، حیا کی پیکر اور امت کی خیر خواہ تھیں۔ 29 سال کی مختصر زندگی مگر اثر قیامت تک۔ اے اللہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صدقے ہماری بیٹیوں کو حیا، صبر، عبادت اور ایثار عطا فرما، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما اور ہمیں بھی ان کی دعاؤں کا حصے دار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔